رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تمہارے رب کی مرضی یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارا رب چاہتا یہ ہے کہ صرف عبادت میری کی جائے، کیونکہ کائنات کے اندر میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری عبادت کی جائے۔ اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ جوڑ کے والدین کی عظمت بیان فرمائی، والدین کی شان بیان فرمائی، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، وقت مقرر نہیں فرمایا، جگہ مقرر محدود نہیں فرمائی، فرمایا تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی اگر زندہ ہے تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی اس فانی دنیا سے چلا جائے، عالم دنیا سے عالم برزخ یعنی قبر میں چلا جائے، اولاد کو حکم ہے تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر والدین زندہ ہیں تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں قربان کرو۔ آج نور الہی صاحب، محمد عظمت صاحب کو، منور صاحب کو، تصور صاحب کو، پھر ان کے بچوں کو، خاور شہزاد کو، مہران شہزاد کو، ہارون شہزاد کو جتنی عزتیں ملی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اور ان کی والدین کی دعا کا صلہ ہے۔ آج ان کو معاشرے میں اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، خوبصورت گھر عطا فرمائے ہیں، نوکریاں عطا فرمائی ہیں، پیچھے ان کے واحد بات اللہ کے فضل کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے ان کی ماں کی دعا ہے پیچھے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، سراپا رحم ہوتی ہے ماں باپ دونوں بالخصوص اور بالعموم دونوں، اور بالخصوص ماں، کیونکہ ماں کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ، مزید تحقیق کے ساتھ فرمایا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دنیا میں سب سے زیادہ میرا عزت کا مستحق رشتہ کون سا ہے، خدمت کا رشتہ کون سا مستحق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا رشتہ۔ قال ثم من، عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا قال اموں کی، یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا قال اموں کی، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم من؟ قال ابو کا۔ چوتھی مرتبہ باپ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 مرتبہ ماں کے متعلق فرمایا، کیونکہ ماں جفر زیادہ جالنی، ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں دھی پترے ہیں چانی، اور پھر ولادت ہوئے نہیں تو 2-2.5 سال اپنی نیندر اپنی اس دھی پترے تے قربان کرنی، اپنی نیندر قربان کرنی، اپنا سکون قربان کرنی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ماں کا تذکرہ زیادہ فرمایا اپنی ماں نہیں خاص کر زیادہ قدر کرو۔ اے نہیں کہ باپ نہیں، باپ فرمایا ماں نے پیرا تلے جنت ہے، اس جنت کا دروازہ تو سنا باپ ہے۔ تو میں بس 2-3 گلاں پیش کر کے اجازت چاہساں۔ ماں سراپا دعا ہے، ماں سراپا دعا ہے۔ جس نے ماں کی خدمت کی، جن لوگوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، باپ کی خدمت کی، والدین کی خدمت کی،
ان کو دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے، قبر میں بھی اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے، میدان محشر والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزتوں سے نوازے گا، عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اب دیکھ اس واقعے کے اندر دو باتیں ہیں کہ جو والدین کی عزت نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو والدین کی عزت کرتا ہے ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ دونوں باتیں اس واقعے کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے رب نے ولی گزرے نا، آپ حج واسطے تشریف لے گئے، حج تے تشریف لے گئے تے ویکھیا 5 دن ایام حج جڑے 5 دن تے مشتمل ہونے گزر گئے، حج مکمل ہو گیا، اجے آپ دی رہائش اتھے ہی، آپ رات نو ستے دل وچ سین تو پہلے خیال بار بار آندا ہے اس سال حج تے بڑا رش ہے، بڑے لوگ آئے نا حج تے، پتہ نہیں کتنے لوگاں دا حج قبول ہویا ہوئے گا، پتہ نہیں کتنے لوگاں دا حج قبول نہیں ہویا ہوئے گا، رد ہویا ہوئے گا۔ اے سوچ دیاں یہ سوچتے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نیند کا غلبہ گیا، آپ سو گئے۔ ہاں میں دیکھا کوئی بتانے والا بتا رہا ہے اس دفعہ حج پہ بہت بڑا رش تھا لیکن سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا سوائے ایک شخص کے، اس کا نام ہے محمد بن ہارون بلخی، ان کا حج نہیں قبول ہوا، باقی تمام کے تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا۔ جب صبح حضرت مالک بن دینار اٹھے، خیال کیتا اس بندے نو تلاش کراں، ہر ملک تے ہر علاقے دے لوگاں دی مکہ شریف دے اندر رہائشاں علیحدہ ہوندیاں، جس طرح تو حج تے لوگ جاندے کسی پاکستانی نو ملنا ہوئے انہاں دیاں رہائشاں ایک مخصوص علاقے وچ ہوندیاں۔ آپ چلے گئے، پوچھیا کہ بلخ دے رہن والے لوگ کتھے ٹھہرائے گئے، کسی نے دسیا جناب جڑے خیمے لگے ہوئے اے بلخ وچ آن والے حجاج دے خیمے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، فرمایا مینوں دسو محمد بن ہارون بلخی تواڈے وچوں کون ہے؟ آپ میں سے محمد ہارون بن بلخی کون ہے؟ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اس وقت ہم ادھر موجود نہیں ہیں، وہ بہت متقی اور پرہیزگار انسان ہے، اور اس دفعہ وہ 24ویں دفعہ 24ویں وارا وہ حج تے تشریف لے آئے، 3 حج پہلے کیتے ہیں تے 24واں حج آج اس دفعہ کیتا، اور بڑے اعلیٰ قسم نے اللہ انہاں دولت مال عطا فرمائی ہوئی، سب کچھ اللہ نے راہ وچ خرچ کر دیتا، درویش بن گئے، فقیر بن گئے، سب کچھ اللہ نے دیتا وا اللہ نے راہ خرچ کر دیتا، تے ہن 24ویں والا حج تے آئے۔ انہاں سوچیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سوچیا بھی ماں تخاوی دسا گیا انہوں نے حج قبول نہیں ہویا، باقی سارے لوگوں نے حج قبول ہو گیا، اے انہوں نے تعریف کرنے پہن کہ وہ اتنا عظیم انسان ہے، اور او فلانی او پار سامنے پہاڑی اس نے پچھے پاسے خیمہ لا کے اتھے انہوں نے رہائشیں کلیاں اپنے رب سجدہ کرنے، طواف واسطے تھے آنے، صحیح واسطے آنے، باقی جماعت نہ نماز پڑھنے، اس تو بعد پھر واپس اپنے خیمے چلے ہوئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے، ویکھیا تے خیمہ موجود ہے، بارو آواز دیتی اے خیمے وچ رہن والے اللہ دے بندے ذرا تھوڑی تکلیف کرو، خیمے چوں باہر آؤ۔ خیمے چوں باہر آئے حضرت محمد بن ہارون بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر آئے، سلام دعایا۔ حضرت مالک بن دینار پوچھیا بھی تسی محمد بن ہارون بلخی تساں دا نام ہے؟ انہاں کہا جی میرا نام بالکل یہ تسی دسو تساں نام مالک بن دینار ہے؟ حیران ہو گئے بھی ملاقات پہلی انہاں میرا نام کہیں دس دیتا، میں تو کسی حوالے نہ انہاں نے نام دسیا گیا، انہاں میرا نام کہیں پتا؟ آپ نے فرمایا تساں نہیں میری ملاقات پہلی نہ کہ فرمایا چھوڑ دے اس گل نہ،
حضرت محمد بن ہارون بلخی پوچھا بھائی مالک بن دینار آئے کس واسطے ہو؟ فرمایا بس میں ویسے ملاقات واسطے آیا، میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصلی بات بتائیں آپ میرے پاس کس وجہ سے آئے ہیں؟ دوبارہ آپ نے فرمایا میں آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کر۔ فرمایا نہیں، آپ کو یقیناً آج رات خواب آیا ہوگا اور بتایا گیا ہوگا کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ حیران ہو گیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ راز تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ قریب گئے، حضرت مالک بن دینار قریب گئے، ویکھیا تے حضرت محمد بن ہارون بلخی دا ہاتھ بھی کوئی نہیں، ہاتھ معذورن۔ قریب گئے، پوچھا کہ ہارون بن بلخی دسو تہاڈا حج قبول کیوں نہیں ہوندا؟ اج راتی خواب دے اندر ماں دسیا گیا تہاڈا حج قبول نہیں ہویا، باقی سارے دے سارے آن والے لوگاں دا حج اللہ نے قبول فرما لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت ہارون بن بلخی فرماتے ہیں آپ بہتر ہے مجھ سے نہ سنیں، اگر سنیں گے تو آپ مجھے دھکے دینا شروع کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں بتائیں۔ آپ کی سرار پر حضرت محمد بن ہارون بلخی نے بتایا کہ میرے پاس بڑی دولت تھی، میں دولت کے نشے میں تھا، میرے اندر تکبر میری رگ رگ کے اندر کوٹا گیا تھا، کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا شیطان کی طرف سے، میں شراب کا عادی بھی تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں گھر سے باہر سے گھر آیا شراب پی کے، رمضان کا مہینہ تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، میری ماں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، میں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں سے میں نے پوچھا کھانا پک گیا مجھے روٹی دو۔ ماں نے کہا شرم کرو بیٹ، شرم کرو ہارون، شرم کرو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تم تو شراب کے نشے میں دو، تو اگر تم نہیں رکھتے تو ان لوگوں کا خیال رکھو جو رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ میں نے سنا، اپنی ماں کو میں نے دھپڑ مارا، نشے میں تھا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی اور چیخو پکار مچا دی میری ماں نے، میں چونکہ نشے میں تھا میں گر گیا، ماں میری تندور میں گر گئی، میں اس کے پاس ہی گر گیا، محلے والے لوگ آئے، مجھے اٹھا کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور میں وہاں نشے میں تھا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت دوئے دہاڑے پیشینے ویلے ماں ہوش آیا تے میں تکیا منڈی بیوی اپنے گھر وچوں الماری چوں کپڑے کٹ کے بکسے چوں بننی پئی، میں پوچھیا تو کدھر وینی پئی؟ اس آکھیا میں اے جے بندے نہ رہنے واسطے تیار نہ جیڑا بندہ اپنی مئو نہ قاتل ہوئے۔ سکیا منڈی ماں قتل ہوگی؟ کہ ہاں، جس تو دا 9 مہینے پیٹے چ رکھیا، جس تو دا 2.5 سال دودھ پیوایا، اس او تینڈے ہتھوں سڑ کے مر گئی، قتل ہو گئی۔ سکیا ماں مئو نہ چہرہ تک، انہاں کیا مئو نہ چہرہ بھی ہون تو دا تکنا نصیب اس واسطے نہیں ہونا کہ تینڈی مئو روح نکلنے وقت وصیت کیتی میں نے پترے میں نے جنازے بھی شریک نہ ہون دیو، تے تو انجی شراب نے نشے میں دھوتا ہے، تینڈی والدہ دفن ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے ہیں یہ گل جس نے میں سنی ماں بھی غصہ آ گیا، تیش آ گئی، میں بھی اس نے چہرے تے دھپڑ ماریا، میں کیا جنہ تے ماں ناراض، جنہ تے باپ ناراض، جڑا ماں دا قاتل ہوئے او اسی قابل او جا حج بھی قبول نہ کیتا جائے، او دی نماز بھی قبول نہ کیتی جائے، میں او دے منہ تے دھپڑ مار کے اپنے خیمے چا گیا، میں ساری رات سوچدا رہا، ساری رات سوچدا رہا، ہائے کیڈا بد نصیب ہے جس نے ہتھوں ماں قتل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی حج قبول نہیں فرماندا، کیونکہ 24واں حج ہے، انہاں کہا میں ہر سال حج تے آنا، ماں بیت اللہ شریف دی دیواراں چوں آواز آندی ہے جا ہارون بن بلخی تیرا حج قبول نہیں ہویا، 24ویں وارا یہ آواز پئی ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں ہی سوچدا رات نو میں سو گیا تے خواب وچ کی ویکھیا، خواب وچ اللہ دے نبی دی مینوں زیارت نصیب ہو گئی۔
زیارت نصیب ہوئی، فرمایا اے مالک بن دینار، اللہ نے بندہ اللہ تو مایوس نہیں کرنا۔ عرض کی تھی آقا اس بندے مہو قتل کیتا تے اس نے حج بھی کوئی قبول نہیں ہونا پیا، میں تا اس نے موئے تے چنڈ بھی ماری تے اس میں دس آتا نہیں کوئی آئندہ بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہون لگی۔ رب دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک بن دینار سن لے اللہ دیاں بندیاں نو اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں نو مایوس نہ کیتا کرو۔ جس ماں نو اس بیٹے نے قتل کیتا اوہ ماں قیامت والے جانے اپنے پتریاں جنت وچ داخل کروا دے سی، کیونکہ ماں نہ دل بڑا نرم ہونا۔ یا رسول اللہ کنج خواب نے اندر پوچھیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے جاڑے اللہ نے عدالت وچ ماں کیس پیش کر سی، یا اللہ اس کو پوچھو، اس میں پترے کو پوچھو میں نہ قصور کیا آیا تے اللہ تعالیٰ حکم فرماسی فرشتیاں کہ اساں زنجیر پاؤ، اساں درو کے جہنم میں سٹو۔ فرشتے گن کے وہنے پہ اسوں تے بار بار او بچہ اپنے ماؤں طرف تکسی، بار بار تکسی، 3 بار تکسی تے آکسی اے امی جان دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہوا کرتی تھی، میری زبان سے ماں کا لفظ نکلتا تھا، میری امی جان یہ ابھی مجھے جہنم میں پھینکنے والے ہیں، اے امی مجھے بچا لو، اگر آج مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو اے ماں تو بچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ماں کی چیخ نکلے گی، اللہ کی بارگاہ میں ماں عرض کرے گی باری تعالیٰ تو نے ماں کا دل جو اتنا نازک بنایا ہے میں اپنے بچے سے راضی ہو گئی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے گا بی بی اس نے تجھے آگ میں جلایا تھا، اس کے دل میں ترس نہیں آیا، آج اس کو ہم آگ میں جلانے لگے ہیں، تیرے دل میں ترس آ گیا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ پھر تو نے ہمیں دل جو وہ عطا فرمایا ہے، کائنات کے اندر سب سے جو نازک چیز ہے وہ ماں کا دل ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، اسی نوجوان کو ماں کی سفارش سے، ماں کی شفاعت سے اللہ اس کو عزت میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک بات عرض کر کے کہ اسی طرح ماں کا دیکھیں ماں کی مامتا جب تڑپتی ہے تو 7 آسمان بھی تڑپتے ہیں۔ آج نور الہی صاحب، عظمت صاحب، منور صاحب، تصور صاحب، پھر ان کی آگے اولاد مہران شہزاد، خاور شہزاد، ہارون شہزاد آج اپنی ماں کو قبر میں تحفہ پہنچا رہے ہیں، تو ماں کی قبر میں لیٹے ہوئے جب ان کو تحفہ یہ وصول ہوگا، نصیب ہوگا، آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، میں کیا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ قبر میں ان کی والدین پر کتنی خوش ہوں گی، تو اللہ ان پر اور راضی ہوگا۔ ایک عورت تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، عورت بھی جوان تھی، 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 1 سال کا فرق تھا، تو خاوند فوت ہو گیا، بیوہ خاتون گھر میں رہ رہی ہے۔ اس وقت کا اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم جابر تھا، اس نے آرڈر کر رکھا تھا کہ میرے جتنی جگہ پر میری حکومت ہے اتنے علاقے میں اس سرزمین پر کوئی بھی کسی فقیر کو خیرات نہیں دے گا، ان کو کھانا نہیں دے گا، میری توہین ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے علاقے میں منگتا ہو۔ یعنی ایسے ایسے ظالم جابر، جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر لوگ متکبر بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دولت تو عارضی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی چادر کو کھینچ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ متکبر ہو، جو تکبر کرتا ہے، وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ تو اس نے آرڈر کر دیا، چل رہا ہے معاملہ، بیوہ خاتون کھانا پکا رہی ہیں، 2 روٹیاں پکائیاں، چھکیری رکھیاں، چلی نے ایک ہی پاسے ایک بچہ بیٹھا پیا، تے چلی نے دوئی پاسے دوہ بچہ بیٹھا پیا، ماں روٹیاں پکانی پی تے چھکیری 2 روٹیاں رکھیاں چھابے باہروں، چونکہ دروازہ اوپن ہے کھلا ہویا، باہروں فقیر گزریا، فقیر آکھیا کوئی اللہ نے ناتے، اللہ نے نبی نے صدقے ماں دے وے، میں کئی دنہ تو بھکھا وا، کوئی ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے ماں روٹی دے وے،
کئی دیہاڑا تو میں فاقا وے بھوک وچ مبتلا واں او بیوہ خاتون جس نے سر تو خاوندی چھتری لے گئی او نرم دل والی بیوہ خاتون دو روٹیاں چاہ کے اپنے حویلی چوں باہر آئی اب آ کے اس فقیر آخنی اے لے دو روٹیاں اللہ نی بارگاہ وچ منڈے خاوند دے حق وچ دعا کر چھوڑے دو روٹیاں لا کے فقیر ٹر پیا اتھے بہ کے نہیں کھا دیاں متا کوئی ویکھ لے بادشاہ دا سپاہی ویکھ لے سزا دے سی قید کر گنسی او فقیر روٹیاں کچھج لے کے آبادی چوں باہر نکلیا آئے آبادی چوں باہر نکلن دی دے رہی آبادی چوں باہر ویکھیا اسی ظالم بادشاہ نہ ایک سپاہی موجود ہے انہیں روکیا فقیر رک جا تو میرے کولوں گزریاں تنڈے وچوں روٹی نہیں خوشبو پیانی ہے لگنا تنڈے کول روٹی موجود ہے خالد واجی خالد ٹیلر ماسٹر صاحب ذرا سنیو بھائی فیاض صاحب ذرا سنیو جس ویلے روٹی دی خوشبو آئی سپاہیا اس نے فقیر دی تلاشی لیتی دو روٹیاں نکلیاں دو روٹیاں جس ویلے نکلیاں فقیر ناب کے بادشاہ نے خدمت وچ بادشاہ نے عدالت وچ کہن گیا اے بادشاہ سلامت فقیر اے دے کولوں دو روٹیاں برآمد ہوئیاں اسی پکڑ کے لے آئے ہاں انہاں پوچھیا کہ دس فقیر اے روٹیاں دو تدا کہیں دتیاں درود نہ وقت قریب ذرا آخری گل ذرا غور نہ سنیو لبے لبا خطاب دا آن والا ہے فرمایا کہ فقیر بول دو روٹیاں تو دا کہہ دتیاں او فقیر آکھن لگا فلاں بیوہ خاتون اس نے دروازے دے موئے اگوں میں گزریاں میں صدا لائی اس دو روٹیاں دے دتیاں انہاں پوچھ بادشاہ نے اپنے نوکراں آرڈر دیتا ونجو اس عورت نو بھی لے کے آؤ جس نے میرے حکم نی نافرمانی کیتی ہے خلاف ورزی کیتی ہے صبح صبح سپاہی آئے عورت نو لے کے گئے عورت ایک ہاتھ انگلی نال ایک پتری نہ پیا دوئے ہاتھ نی انگلی نال دوئے بچے انگلی نہ پائی دوہاں پاسے یتیم بچے وچکار بیوہ ماں بیوہ خاتون اپنے بچیاں کہن کے ظالم بادشاہ نے سپاہیاں نال بادشاہ نے دربار چے حاضر ہوئی بادشاہ نے کہا بی بی جی بادشاہ یہ دو روٹیاں کل اس فقیرہ تُد دیتی آئیاں نہ جناب بادشاہ سلامت میں ہی دیتی آئیاں کیا تنے تک میری گل آرڈر نہیں پہنچے آیا کہ میں سزا دینا بادشاہ سلامت ماں آرڈر تے توڑا پہنچے آیا لیکن بس میرے دل وچ ترس آ گیا دو روٹیاں دیتیاں فرمایا ہن جانی اس نو کی سزا آوے عرض کیتی بادشاہ سلامت ہویا جے قصور ہے جڑی سزا دو میں قبول ہے فرمایا اور دو سزاؤں میں چوں ایک سزا آپ انتخاب کر یا تو تنے دوئے ہاتھ کٹے ویسن دو روٹیاں دیتیاں نہیں ایک روٹی نے بدلے وجہ ایک ہاتھ کٹے ویسی دوئی روٹی نے بدلے وجہ دوا ہاتھ کٹے ویسی جے نہیں تے اتنے نال دو بچین ہاتھ اگر بچانی ہے تے بچیاں تنیاں دوہاں ٹکڑے کر دینے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تی بادشاہ سلامت میں ہاتھ دو میں کٹ دیو ہاتھ تو بغیر زندگی گزار گنسا پر میں پترا کچھ نہ آکھو میں بچیاں کچھ نہ آکھو ماں نہیں مانتا تک کتنی نازک اسی سارے آئے ہیں مائی صاحبہ نے روح سالے ثواب کرنے واسطے حاجی ضیاء الدین صاحب اسنے فتح جنگ شہر نے اسنے محلے نے شان آن باروب انسان خوش اخلاق انسان آپ بھی تشریف لے آج میں عرض کر رہا ہوں بھئی فرمایا بی بی اور یا تو دو ہاتھ کپے ویسن تو یا تو دو بچے ہیں اس نے بدلے وچوں قتل کر دینے بی بی آکھیا بھئی ماؤ نے تکو دل ماں نہیں مانتا تکو عرض کی تی بادشاہ سلامت ہاتھ دو کٹ دیو اتھا تو بغیر زندگی گزار گن سمر میں نے پترا کچھ نہ بادشاہ سلامت بادشاہ نے ظالم تے جابر بادشاہ نے اپنے نوکرا حکم دیتا اس بی بی دے دوویں ہاتھ نو کٹ کے میرے دربار وچ سٹ دیتا جائے
تاکہ باقی لوگوں میں پتہ چل ونجے جڑا بادشاہ دی نافرمانی کرسی اس وقت ای سزا۔ بی بی نے 2 ہاتھ کٹے گئے، تلوار چلی 2 ہاتھ بادشاہ نے دربار سے بادشاہ نے سامنے رکھ دیتے گئے، اے بادشاہ سلام کٹ دے۔ فرمایا بی بی ہن جا، ہن آئندہ انج نہ کرے۔ آنے 2 بچیاں انگلی نہ ناپ کے ہن انگلیاں ہی نہیں رہی، ہاتھ ہی نہیں رہا۔ بچیاں کہن کے ماں ٹری، بچے اگے ودن ماؤ نے ہتھے نپن ماؤ نہ زخم دکھے۔ بہرحال بچے خون آلودہ ماؤ نے بازواں نپنے، کدے اگے ونجن کدے پیچھے ونجن۔ ماں کہن کے واپس آنی پئی تے ندی نے کنارے ترے لگ گئی، بیٹھی خون وگ وگ کے نڈال ہو گئی، ماں نہیں مامتا تک ہو بیٹھی۔ جیڑا پتر 1 سال وڈا ہے، سال نہ فرق ہے 2 بچے، اے چھوٹے چھوٹے سال نہ فرق، وڈے بچے آکھیا پتر ماں ڈاڈی ترے لگی، میں پانی نے چلو نہ بارک نہیں، ہاتھ جی کوئی نہیں، وہ لوگ سکیا تے تسی بھی میں نے نال ٹرنے پہ ہو، تسی نہیں وہ لوگ سکے ہو سن تے پتر اپنے نکے نکے ہتھاں نال ایک بک پانی نے بھر، ماں بھی پیوا تے اپنے پراؤں بھی پیوا۔ بیٹے نے جا کے ندی دے کنارے اپنے ننے ننے ہاتھ پانی دے قریب لے کے گیا، رب دی کرنی اس بچے دا پیر تلکیا، او بچہ ندی نے اندر گر گیا، روڑا پیا تے کہندا پیا ہائے امی ہائے امی۔ ماں دی ممتا تڑپی، ماں نے دوجے بیٹے نو کیا وے بیٹا میرے تے ہاتھ کوئی نہیں، میں کچھ کر نہیں سکدیاں، جا اپنے پیرا نو پکڑ لے، کسے طریقے نال ندی دے کنارے چھک کے لے آ، اگے پھر میں کسے طرح اٹھا گنساں۔ مؤا نہیں پتا ہے دوہا بچہ بھی رڑ ویسی، دوہا بچہ بھرا نو بچان واسطے ندی نے اندر چھال ماری، پانی زوردار پیا چلنے، 2 جوڑی ویران دی رڑ گئی، او دی تکدیاں تکدیاں پتران دی جوڑی بھی رڑ گئی، بچے بھی رڑ گئے، ہاتھ بھی کٹے گئے۔ آسمانہ وال چہرہ کر کے عورت عرض کر دیا یا اللہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، بادشاہ ظالم بادشاہ دے دربار وچے میں نے کنوں پوچھیا گیا یا میں نہ بچیاں بچا کے دا ہاتھ قربان کر دیتے، پر یا اللہ ماں کے پتہ ہے میں نے بچے بھی روڑ ویسن۔ قدرت دی آواز آئی بے صبری نہ کرے میں جانا تے میں نہ کم جانے۔ غیب تو آواز آئی، کچھ دیر گزری، اچانک ایک فرشتہ نمودار ہویا، انسانی شکل دے اندر فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا بی بی دس کے ہویا بھی، عرض کی تھی کہ ماں میں 2 روٹیاں فقیر دیتیاں آئیاں، اس نے بدلے وچ میں نے 2 ہاتھ کٹ دیتے گئے، اور اتھے بیٹھی ہے پانی دی تلاش میں 2 بچے بھی روڑ گئے۔ اس فرشتے نے پھر ماں نو آزمایا، ماں بڑی نازک چیز ہوندی ہے، ماں نو پھر اس فرشتے نے اللہ نے آزمایا فرشتے دے ذریعے، فرشتے نے بشریت تقاضے نے اندر انسانی تے لفافے چایا، انہیں کیا بی بی تیرے ہاتھ بھی 2 کٹے گئے، تیرے 2 پتر بھی ندی وچ رڑ گئے، اکھے جی ہاتھ بھی کٹے گئے تے ندی دے اندر 2 جوڑی پتران دی بھی میری رڑ گئی۔ فرمایا کہ دس ہن ہاتھ چاہی دینی یا پتر؟ توفیق نال میں نہ 2 چیزیں جو ایک چیز تدا موڑ کے دے سکنا، کیونکہ ڈوریاں ساریاں اللہ نے ہاتھ میں چنا جی ریاض صاحب، ڈوریاں ساریاں اللہ نے ہاتھ میں چن۔ فرمایا اس مالک نے میں حکم دیتا کہ جو جا منڈی بندیاں 2 چیزیں جو ایک چیز دے، 10 بی بی ہاتھ چاہینے نو تے ہاتھ دوبارہ واپس لوٹانے ہاں، جے پتر چاہینے نو تے رڑے پتر موڑ کے دینے ہاں۔ اتھے بھی ماں دی مامتا تڑبی، عرض کیتی ہتھا تو بغیر زندگی گزار گنساں، پر اگر ہو سکے تے منڈے رڑے ہوئے پتر موڑ دیتے جان۔ وہ فرشتہ اللہ نے حکم نال گھوم چھلانگ ماری ندی وچ تے 2 پترا رونے میں پترا سلامت ماؤ نے سامنے آن کے رکھ دیتا۔ ماں نے کیا رب تنو برکتاں دے تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیتا، میں نے رونے ہوئے پتر دوبارہ موڑ دیتے نہیں۔ آکھن لگا فرشتہ کہنے لگا بی بی رب نے تنو آزمایا تاکہ قیامت تک لوگوں نو پتہ چل جائے سب تو کیا دن اس زندگی نے اندر سب تو زیادہ کائنات اندر جڑی نازک چیز ہے او ماں دا دل لے، اللہ دی آزمائش جائیں تو دے تے ثابت قدم رہی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
صبر کرنے والے لوگوں نال ہے تو اس ازمائش تے پوری اتر گئی تے ہن 10 پتر تو مل گئے روٹیاں دتیاں نو فقیر نے کتنی آکھے 2 اس نے بدلے وچ بادشاہ ہے کی روٹی نے بدلے وچ ایک ہاتھ نہ کٹیا بعد چ تیرے 2 پتر بھی روڑ گئے ہن 2 روٹیاں نے بدلے وچ 4 کام ہو سن اللہ دی طرفوں وہ تو ظالم بادشاہ دی طرفوں ہے اللہ دی طرفوں جڑے کام ہیں ہن 2 روٹیاں نے بدلے 4 چیزاں 2 پتر ایک روٹی نے بدلے تو نہ مل گئے ہن 2 ہی روٹی جڑی فقیر نے دتی اللہ تعالی راضی ہویا تینڈے تے ہن 10 ہن اس روٹی نے بدلے چ اللہ تعالی نے مہربانی نہ اکھ بند کر تینڈے 2 ہاتھ بھی اللہ عطا فرماون لگا اکھیاں بی بی بند کیتیاں بیوہ خاتون اکھیاں بند کیتیاں مہربانی کہہ کیتی اللہ کیتی حاجی ریاض صاحب مہربانی اللہ فرمانا ساریاں ڈوریاں اس مالک نے ہاتھ وچن لیکن اللہ وسیلے نہ فرمانا اپنے فرشتے بھیج کے 2 ہاتھ بھی اللہ اکھ کھولی تے بی بی تک نہیں بھی منڈے اوہ ہاتھ منڈے نال موجود ہون انج معلوم ہویا ماں زخم تک نہیں آیا تے مان امامتا جسم تلپنی تے 7 آسمان بھی حال وینن آج نور الہی صاحب محمد عظمت صاحب منور صاحب تصور صاحب خاور شہزاد صاحب مہران شہزاد صاحب ہارون شہزاد صاحب ان سارے اپنی والدہ اپنی دادی اماں اپنی والدہ واسطے اے تمام فرمایا اس واسطے کہ جس طرح وہ دنیا تے اساں انہوں نے خدمت کیتی انہاں ساتھ دعا دیتی آج معاشی چ اساں عزت ہے اللہ کار دیتا پیسہ دیتا مال دیتا عزت دیتی نوکری عطا فرمائیں اسی طرح آج انہوں نے روح قبر نے اندر ایصال کرا ثواب تاں جے اوہ ماں پھر قبر چے خوش ہوئے اللہ اور مہربانیاں فرماوے اللہ تعالیٰ اساں موقع نے عزت کرنے توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.